تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میں اور آپ غور کریں کہ جن مقاصد کے لیے مالک نے اپنے حبیب کریم کو مبعوث فرمایا تھا، ہم بحیثیت امتی کیا ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ جن باتوں کی تعلیم دے کے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، سورۃ فرقان ہے، اللہ اس کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات پاک جس نے اس فرقان کو، حق اور باطل کو فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل کیا۔ کس پہ؟ علی عبدہ، اپنے ایک خوبصورت بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا والوں کو خبردار کرے، ڈرائے، انہیں غلط رستوں سے روکے اور نیکی کے رستے پہ چلائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، 3 سال تک آپ کو عمومی دعوت کی اجازت نہیں ملی۔ 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پاک پیغمبر اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور انہیں ڈراؤ۔ اس سے پہلے آپ کی دعوت انفرادی تھی، جو آپ کے دوست تھے، جس طرح نبوت ملتے ہی یہ لوگ بڑے پاک باز تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، ان دونوں کے متعلق تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بلکہ اس کی گواہی انہوں نے خود دی کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی۔ جب شراب ہر مجلس کی زینت تھی، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں جب زنا ایک جوان کا شغل سمجھا جاتا تھا، اسے مرد ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا جو ایسی بدکاری کا ارتکاب نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان نے ان دونوں غلاظتوں کا بھی کبھی ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اور ایسے پاکیزہ نفوس وہ کیسے حق سے دور رہ سکتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر، وہ تو باقی گھر والے تھے، سیدہ ختیجہ بیوی تھی، سیدنا علی گھر میں پلتے تھے، زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے آزاد کردہ، اور سیدنا ابو بکر صرف باہر کے فرد تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، اور کئی لوگ حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم کو جب 3 سال کے بعد حکم ہوا